بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 87 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا باب دوم، اور آج ہم شروع کریں گے وبالجملۃ فقالوا سے۔ بدایت المجتہد کا سبق ہمارا چل رہا ہے کہ بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق اور اس کا باب دوم، اور انشاءاللہ آج ہم وبالجملۃ فقالوا سے شروع کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 86 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور پھر ہم نے مسئلہ ثانیہ یعنی رجوع پر مجبور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس مسئلے کے بارے میں ہم نے بالتفصیل وضاحت کی تھی۔ اور ایسے ہی مسئلہ ثالثہ ہم نے پچھلے سبق میں شروع کیا تھا کہ وقوع طلاق کا وقت کون سا ہے، کہ یعنی اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد اس نے رجوع کر لیا، رجوع کرنے کے بعد پھر طلاق کا وقت کون سا ہے، یعنی اب وہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تو پھر کب طلاق دے؟ آیا حیض کے فوراً بعد جو طہور آئے اس میں طلاق دے، یا اس کے بعد جو حیض آئے گا اس کے بعد جو طہور آئے گا اس میں طلاق دے؟ تو بھی تفصیل ہماری اس مسئلے پہ بات ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور اس مختصر تشریح میں ہم چوتھا مسئلہ شروع کریں گے کہ جبر کب کیا جائے گا، یعنی کہ جو رجوع پر شوہر کو مجبور کیا جائے گا تو کون سی حالت ہے کہ جس میں مجبور کیا جائے گا، یا کب تک مجبور کیا جاتا رہے گا، یعنی کتنے ٹائم تک شوہر کو مجبور کیا جاتا رہے گا۔ اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے وہ پڑھیں گے۔ ایسے ہی مسئلہ ثالثہ کا جو حاصل کلام ہے وہ بھی ہم آج کے اس سبق میں پڑھیں گے، کہ مسئلہ ثالثہ جو ہم نے پچھلے سبق میں شروع کیا تھا اس کا خلاصہ کہہ لیں کہ اس کا خلاصہ ہم آج کے اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو یہ عبارتیں دیکھتے ہیں۔ وبالجملۃ فقالوا، حاصل کلام یہ ہے، فقالوا یہ علماء کہتے ہیں، یعنی پچھلے سبق کا یعنی مسئلہ ثالثہ کا یہ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان من شرط الرجعۃ وجود زمان یصح فیہ الوطی، کہ رجوع کے لیے یہ رجوع کی شرط ہے کہ ایسا زمانہ پایا جائے یصح فیہ الوطی جس میں وطی کرنا صحیح ہو۔ یہ شرط ہے، رجوع کی شرط ہے کہ جی ایسا زمانہ ایسا وقت ہو جس میں وطی کرنا درست ہو، وطی کی جا سکتی ہو، ایسا زمانہ رجوع کے لیے پایا جانا ضروری ہے، یہ اس کی شرط ہے۔ وعلی ھذا التعلیل، اس تعلیل کی بنیاد پر، اس توجیہ کی بنیاد پر، یکون من شروط طلاق السنت، مسنون طلاق کی شرائط میں سے ہو جائے گی، یعنی مسنون طلاق کی یہ شرط ہوگی ان یطلقها فی طہر لم یطلق فی الحیضۃ، کہ شوہر عورت کو طلاق دے فی طہر ایسے طہر میں، لم یطلق فی الحیضۃ التی قبلہ جس سے پہلے والے حیض میں اس سے طلاق نہ دی گئی ہو، یہ طلاق سنت کی شرط ہو جائے گی۔ یعنی طلاق سنت کی شرط یہ بنے گی پھر کہ ایسے طہر میں طلاق دے جس سے پہلے والے حیض میں طلاق نہ دی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، پیچھے میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا، بالفرض یہ حالت حیض ہے اور یہ حالت طہر ہے، تو اب اس حالت طہر میں اگر وہ طلاق دے گا تو اس سے پہلے والے حیض میں اس نے طلاق نہ دی ہو تو یہ طلاق سنت کی، طلاق مسنون کی شرط ہوگی۔ وَهُوَ أَحَدُ الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطِ عِنْدَ مَالِكٍ فِي طلاق سنت، اور یہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک طلاق سنت کی شرط ہوگی۔ وَهُوَ أَحَدُ الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَطِ، یہ ایک شرط ہوگی عند مالکن، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، فی طلاق سنتی، مسنون طلاق کی، فیما ذکرہ عبد الوہاب، جس کو عبد الوہاب نے ذکر کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ لَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ، اور وہ فقہا جو اس کو شرط قرار نہیں دیتے،
یعنی جن فقہا نے اس چیز کی شرط نہیں لگائی، فَإِنَّهُمْ سَارُوا إِلَى مَا رَوَا، وہ گئے ہیں اس روایت کی طرف جس کو یونس بن جبیر، سعید بن جبیر اور ابن سیرین اور ان کے متبعین، ان کے پیروکاروں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے، فی ھذا الحدیث، اس حدیث میں جو آگے آ رہی ہے، یعنی ان کی دلیل یہ ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ انہ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یراجعوها فاذا طہرت طلقها ان شاء، کہ اسے رجوع کر لو اور جب وہ پاک ہو جائے تو اگر چاہو تو اس کو طلاق دے دو۔ وہ اس کی طرف گئے ہیں، لیکن پیچھے ہم نے جو پڑھا تھا کہ ایسے زمانے میں رجوع کرے جس میں وطی کرنا صحیح ہو، جب یہ کہہ دیا جائے گا تو پھر طلاق سنت کی یہ شرط بن جائے گی کہ اس سے پہلے والے حیض میں طلاق نہ دی ہو، یعنی ایسے طہر میں طلاق دے جس سے پہلے والے میں طلاق نہ دی ہو۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یراجع ہو، اسے جا کے رجوع کر لو اور جب وہ پاک ہو جائے تو اگر چاہو تو اس کو طلاق دے دو، تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کے فوراً بعد جو طہر آئے اگر چاہو تو اس میں طلاق دے دو۔ وقالو، اور یہ فقہا کہتے ہیں، المعنی فی ذالک، اس وقت اس کا معنی یہ ہوگا، انہ انما امر بالرجوع عقوبۃ لہ، کہ جو شوہر کو رجوع کا حکم دیا گیا ہے وہ عقوبت کی وجہ سے، سزا کے طور پر دیا ہے، لأنہ طلق فی زمان، کیونکہ اس نے ایسے وقت میں طلاق دی ہے، کرہ لہ فی طلاق، جس میں طلاق دینا مکروہ ہوتا ہے، فاذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجہ غیر مکروہ، تو جب یہ وقت گزر جائے گا تو وقع منہ طلاق، تو پھر اس میں طلاق واقع ہو جائے گی بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی تنگی کے، بغیر کسی برائی کے، ایسے زمانے میں طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ وہ پیریڈ گزر گیا ہے جس میں طلاق دینا مکروہ ہے۔ فسبب اختلافہم، یہاں سے اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ ان فقہا کے درمیان میں جو اختلاف ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے تعارض الآثار فی هذه المسألۃ، کہ اس مسئلے میں احادیث مبارکہ میں تعارض موجود ہے، یعنی بہت سی احادیث ہیں، کسی میں کچھ ہے کسی میں کچھ ہے، تو وہ تعارض کی وجہ سے فقہا میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ وتعارض مفہوم العلت، اور علت کا جو مفہوم ہے اس میں بھی تعارض ہے، اس وجہ سے فقہا میں زیادہ اختلاف واقع ہوا ہے۔ تو یہ اگلی عبارت ہے ہماری، وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ، چوتھا مسئلہ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے، وَهِيَ مَتَى يُجْبَرُ، اور وہ یہ ہے کہ زمانہ جبر کیا ہے، کب تک مجبور کیا جاتا رہے گا شوہر کو رجوع کرنے پر۔ فَإِنَّمَا ذَهَبَ مَالِكٌ، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، یہ امام مالک رحمہ اللہ گئے ہیں کس طرف، إِلَىٰ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَىٰ رَجْعَتِهَا لِطُولِ زَمَانِ الْعِدَّةِ، کہ عدت کے طویل عرصہ تک رجوع پر شوہر کو مجبور کیا جاتا رہے گا، یعنی جتنا لمبا پیریڈ عدت کا ہے اتنے لمبے زمانے تک اس کو رجوع پر مجبور کیا جاتا رہے گا، یعنی آخری دن تک، جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو جائے اس وقت تک شوہر کو مجبور کیا جاتا رہے گا۔ لِأَنَّهُ الزَّمَانُ الَّذِي لَهُ فِيهِ ارْتِجَاعُهَا، کیونکہ یہی وہ زمانہ ہے جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے عورت کے ساتھ، یعنی اس کے علاوہ تو پھر کوئی اور زمانہ ہی نہیں بچتا۔ جب عدت ہی ختم ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد رجوع کا حق ہی ختم ہو جائے گا، تو جب تک رجوع کرنے کا حق موجود ہے تو اس وقت تک اس کو مجبور کیا جاتا رہے گا، اسے کہا جاتا رہے گا کہ جی تم رجوع کر لو۔ وَأَمَّا اشہب، اور امام اشہب رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں، فَإِنَّهُ إِنَّمَا صَارَ فِي هَذَا إِلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ، کہ انہوں نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا ہے، لِأَنَّ فِيهِ، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، کہ اسے کہو کہ رجوع کر لے اس وقت تک کہ وہ پاک ہو جائے، اس وقت تک کہ وہ طہر کی حالت میں آ جائے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں یہ فرمایا گیا ہے کہ رجوع کر لو ابھی اس وقت تک جب تک کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی پاک ہونے تک رجوع کر لو۔ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ كَانَتْ فِي الْحَيْضَةِ، تو اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رجوع کا جو عمل ہے یہ حیض کی مدت میں ہوتا ہے، یعنی جب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی طہور آنے سے پہلے پہلے رجوع کر لو، تو پھر اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مراجعات جو ہے، رجوع کرنا جو ہے، کانت فی الحیضۃ، یہ حیض میں بھی ہو جاتا ہے۔
وائزن اور اسی طرح فإنہ قال یہ فرماتے ہیں انما امر بمراجعتها لئلا تطول علیہ العدۃ کہ انما امر بمراجعتها ان کو جو رجوع کا حکم دیا تھا وہ کیوں دیا تھا لئلا تطول علیہ العدۃ تاکہ عدت جو ہے وہ طویل نہ ہو جائے، یعنی جو حضرت عبداللہ ابن عمر کو حکم دیا تھا کہ جا کر رجوع کر لو، حالانکہ وہ حالت حیض میں تھی، تو وہ اس لیے دیا تھا کہ عدت طویل نہ ہو جائے، پاکی کے دن نہ آ جائیں۔ فَإِنَّهُ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ کیونکہ جب طلاق واقع ہو جائے فی الحیضۃ حیض میں، یعنی اگر کوئی حیض میں طلاق دے دے لم تعتد بها بإجماع تو وہ حیض کے دن جو ہیں وہ عدت میں شمار نہیں ہوتے بالاجماع، تو وہ بالاجماع عدت میں جب شمار نہیں ہوتے تو بھئی اسی وقت تک رجوع کر لو، حالت حیض میں رجوع کر لو، اگر طہر شروع ہو گیا تو پھر عدت شروع ہو جائے گی، تو عدت کی طوالت سے بچنے کے لیے حالت حیض میں ہی رجوع کر لیا جائے گا۔ فَإِن قُلْنَا پس اگر ہم یہ بات کہیں کہ أَنَّهُ يُرَاجِعُهَا فِي غَيْرِ الْحَيْضَةِ کہ اگر وہ شوہر رجوع کرے عورت کے ساتھ حیض کے دنوں کے علاوہ میں كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَطْوَلُ تو پھر اس کی جو عدت ہے وہ طویل ہو جائے گی، وہ شروع ہو جائے گی، اس لیے حیض کے دنوں میں ہی رجوع کرنا زیادہ مناسب ہے۔ وعلی هذا التعلیل اس تعلیل کی بنیاد پر، اس توجیہ کی روشنی میں فینبغی یہ مناسب ہے، یہ جائز ہے ان یجوز ایقاع طلاق فی الطہر الذی بعد الحیضۃ کہ اس حیض کے بعد جو طہر آئے گا، فوراً پہلا طہر جو آئے گا، اس میں طلاق واقع ہونا صحیح ہوگا۔ یعنی یہ جو پیچھے ہم نے توجیہ بیان کی ہے کہ بھئی اس کی عدت طویل نہ ہو جائے اس لیے حالت حیض میں ہی رجوع کر لو، تو اس توجیہ کی بنیاد پر یہ جو حالت حیض جس میں طلاق دی گئی ہے اس کے فوراً بعد جو طہر آئے گا اس میں طلاق دینا بھی صحیح ہو جائے گا۔ فسبب الاختلاف اختلاف کا سبب یہ ہے کہ رد کے حکم کی علت میں اختلاف ہونے کا سبب ہے، یعنی رد کرنے کا حکم کو رد کرنے کی جو علت ہے اس میں اختلاف ہے، اس وجہ سے اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دو مسلک بن گئے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک عدت ہے تب تک اس کو مجبور کیا جاتا رہے گا، اور امام اشعب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھئی حیض کے اندر ہی رجوع کر لے، اور چونکہ اگر حیض کے بعد کرے گا تو پھر طہر آ جائے گا اور طہر کی وجہ سے عدت طویل ہو جائے گی، اس لیے پھر طہر کی حالت میں ہی رجوع کر لینا زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ بنا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھی ہے، اور تشریح میں ہم نے چوتھا مسئلہ پڑھا ہے کہ جبر کب تک کیا جاتا رہے گا، شوہر کو کب تک مجبور کیا جاتا رہے گا رجوع کرنے پر۔ ایسے ہی ہم نے مسئلہ ثالثہ کا خلاصہ بھی پڑھا کہ مسئلہ ثالثہ کا حاصل کلام کیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم بات کریں تو یہی ایک سوال جو کہ ہمارا چل رہا ہے متون کے حوالے سے کہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی شوہر کو رجوع کے لیے کب تک مجبور کیا جائے گا، علماء کا اس میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کی وضاحت کریں۔ تو ظاہر وضاحت کرتے ہوئے دلائل بھی دینے پڑیں گے، علماء کے اختلاف بھی واضح کرنا پڑے گا، اور جو اصل مسئلہ ہے کہ رجوع کب تک کیا جا سکتا ہے، کب تک مجبور کریں گے اس کو، تو یہ ساری چیزیں ہم بتلائیں گے پیپر میں۔ بہرحال اگلے سبق نمبر 88 میں ہمارا یہی عنوان چلتا رہے گا، بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب دوم۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں الباب الثالث فی الخلع سے شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔